آج کی انٹرسٹنگ سٹوری۔ میرا نام ماہم ہے، میری عمر 19 سال ہے۔ آج آپ کو ایک لڑکے کی سٹوری بتانے لگی ہوں۔ نام کاشف ہے اور اس کی زندگی کا پورا وقت کراچی میں ہی گزرا۔ اسی شہر کراچی میں صبح میں اسکول اور اسی اسکول میں شام کو کوچنگ سینٹر ہے۔ میں وہاں جاب کرتا ہوں۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جایا کرے اور آپ کو میری ویڈیوز کو کہیں ڈھونڈنا نہ پڑے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پر ہی آ جائے۔ اور ہاں جی، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو لال سبسکرائب کا بٹن ہے، اس پہ کلک کرنا ہے۔ میری عمر اس وقت 30 سال ہے۔ یوں تو میری زندگی میں بہت لڑکیاں آئی ہیں کیونکہ کام کی نوعیت ہی کچھ ایسی ہے کہ زیادہ تر وقت لڑکیوں کے درمیان ہی گزرتا ہے، اور آج کل کا جو ماحول ہے اس میں ہر دوسری لڑکی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ بہت رازداری اور اپنی اور دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات اگر لڑکی کچھ ایسا بھی ہو جائے تو خود پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کیونکہ تقریباً 10 سال کی سخت محنت سے مالکوں کی نظر میں اپنی عزت بنائی ہے اور ذرا سی غلطی کی وجہ سے اسے کھونا نہیں چاہتا۔ ویسے تو زندگی میں کافی ایسے یادگار واقعہ ہیں، مگر آپ کو اپنی زندگی کا سب سے یادگار واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنی رائے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ یہ میری پہلی کہانی ہے۔ اگر لکھنے میں کوئی غلطی ہو یا پڑھنے میں کوئی غلطی ہو تو نظر انداز کر دیجیے گا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں صبح سے رات تک ایک ہی جگہ جاب کرتا ہوں۔ دن میں 2 گھنٹے کا گیپ بھی آتا ہے جو 2 سے 4 کا ہوتا ہے، اور اس دوران صبح کا سٹاف اپنے گھر چلا جاتا ہے اور شام کا سٹاف 4 بجے کے بعد آتا ہے۔ میرا گھر کافی دور ہے، اس لیے میں گھر نہیں جاتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت تقریباً 2:30 کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اپنے کوچنگ کے آفس میں بیٹھا تھا کہ ایک لڑکی اندر آئی۔ اس نے چہرے پر نقاب لگایا ہوا تھا، اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور آنکھوں سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہوگی۔ سلام دعا کے بعد اس نے کہا کہ وہ کمپیوٹر کورس کرنا چاہتی ہے لیکن وہ کوچنگ نہیں آ سکتی، اس لیے کوئی ایسا ٹیچر چاہیے جو گھر پر آ کر پڑھا دیا کرے۔ میں نے اس کا نمبر لیا اور کل ٹیچر بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے جانے کے بعد سوچا کیوں نہ میں خود ہی چلا جایا کروں، کچھ انکم بھی ہو جائے گی، دوپہر کا فارغ ٹائم بھی کٹ جایا کرے گا۔ اگلے دن میں اس نمبر پر کال کی، اپنا تعارف کروایا، ایڈریس لیا اور ان کے گھر چلا گیا جو کہ اسکول سے بہت قریب تھا۔ مطلوبہ فلیٹ پر جا کر بیل بجائی تو ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو اس نے مجھے اندر بلا کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا بول کر اندر چلی گئی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد ایک گوری چٹی لڑکی اندر آئی جس نے نماز کے استاد میں پورا دوپٹہ کور کیا ہوا تھا، اور چونکہ مجھے دیکھا اس کے چونکنے سے، اس کی آنکھوں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کل میرے پاس آئی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور سامنے صوفے پر بیٹھ گئی اور اس نے آواز دی، اسما۔ اس کی آواز دیتے ہی وہ لڑکی آ گئی جس نے دروازہ کھولا تھا۔ اس نے اسما سے چائے بنانے کے لیے کہا۔ اس نے جانے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ کیا میں خود پڑھاؤں گا اسے۔ میں نے اسے جواب دیا کہ اگر آپ مجھ سے نہیں پڑھنا چاہتی تو میں نہیں پڑھاؤں گا، کسی اور کو بھیج دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کل جب آپ سے بات ہوئی تھی تو میں سمجھی کہ آپ کسی دوسرے ٹیچر کو بھیجیں گے، لیکن آپ خود ہی آ گئے تو بس یوں پوچھا تھا۔ میں نے کہا کہ دن میں اس وقت فری ہوتا ہوں۔ کل جب آپ سے ملاقات ہوئی تو وہ میرا آف ٹائم تھا، لیکن گھر کافی دور ہے اس لیے میں وہی ٹائم گزارتا ہوں، گھر نہیں جاتا۔ اگر آپ کو یہ ٹائم سوٹ کرتا ہے تو میں خود آ جایا کروں گا، لیکن آپ کسی اور وقت پڑھنا چاہتی ہیں تو کسی اور کو بھیج دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، یہی ٹائم ٹھیک رہے گا۔ اس نے فیس کا پوچھا۔ میں نے کہا کہ آپ کچھ دن پڑھ کر دیکھ لیں،
اگر آپ کو میرا ٹیچنگ اسٹائل سمجھ آ جائے تو فیس کی بھی بات ہو جائے گی۔ اتنی دیر میں اسما چائے لے کر آ گئی اور اس کی چائے رکھنے کے بعد میں نے پانی مانگا تو وہ پانی لینے چلی گئی، اور اس کے جانے کے بعد میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام نمرا بتایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ گھر پر ہی کیوں پڑھنا چاہتی ہیں؟ اگر آپ انسٹیٹیوٹ آ جائے کریں تو آپ کم فیس میں پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی ٹیچر گھر آ کر پڑھانے کی زیادہ فیس لے گا۔ تو اس نے کہا کہ وہ روز روز اکیلی نہیں آ سکتی کیونکہ کوئی لانے والا نہیں ہوتا۔ میرے شوہر صبح آفس چلے جاتے ہیں اور رات وقت واپس آتے ہیں۔ میرے شوہر کا ٹرانسفر ابھی لاہور سے کراچی ہوا ہے، یوں ہم کراچی شفٹ ہوئے ہیں، لیکن یہاں ہمارا کوئی رشتہ دار نہ کوئی ملنے والا ہے۔ کبھی اپنے شوہر کے ساتھ آتے جاتے آپ کے انسٹیٹیوٹ پر نظر پڑ جاتی تھی تو یوں وہاں آ گئی تھی، لیکن روز روز آنا ممکن نہیں ہے۔ سارا دن گھر میں بور ہوتی ہوں، بس گھر میں اسما اور میری ساس ہوتی ہیں۔ اسما ہماری نوکرانی ہے، وہ بھی لاہور سے ہی ہمارے ساتھ آئی ہے۔ میری ساس ساتھ آئیں گی کچھ دن کے لیے۔ میں نے سوچا کہ سارا دن بور ہونے سے بہتر ہے کہ کمپیوٹر ہی سیکھ لوں تاکہ کچھ ٹائم پاس ہو جائے۔ جب اس نے اپنے شوہر کا بتایا تو مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ وہ کسی طرح بھی شادی شدہ نہیں لگ رہی تھی، لیکن میں نے خود کو کنٹرول کیا اور اپنی حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ پھر کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے کہا کہ میں ہفتہ میں 5 دن آ سکتا ہوں، کیونکہ ہفتہ اتوار کو انسٹیٹیوٹ کی چھٹی ہوتی ہے، یوں میں ادھر نہیں آتا۔ اس بات پر بھی وہ راضی ہو گئی۔ پھر میں نے اجازت لے لی اور کل سے پڑھانے کا کہہ دیا۔ واپس انسٹیٹیوٹ آ گیا، لیکن کافی دیر تک میں نمرا کے بارے میں ہی سوچتا رہا، اور اس کے جسم کا تو کچھ اندازہ نہیں ہوا تھا، مگر شکل سے وہ بہت معصوم تھی۔ گوری لال ٹماٹر جیسی گال، بڑی بڑی آنکھیں، پلکیں، اور وہ سچ میں اتنی خوبصورت تھی کہ جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے۔ اور مجھے ایک بات اور بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ گھر میں اکیلی ہے، ماحول بھی نیا ہے، تو اس کے شوہر نے اسے اجازت کیسے دے دی کہ یوں گھر میں کسی کو بھی بلا کر کمپیوٹر سیکھ لے۔ مجھے تو خوشی اس بات کی تھی کہ میری انکم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ بھی اتنی خوبصورت لڑکی کے پڑھانے کے لیے۔ اسے پڑھانے کے اگر پیسے دینے پڑتے تو مجھے وہ بھی منظور تھا۔ اگلے دن جمعہ تھا، 2 دن کی چھٹی تھی، تو میں نہیں گیا۔ سوچا پیپر سے ہی فارغ ہو کر جاؤں گا، پیر سے ہی جاؤں گا۔ تقریباً شام 5 بجے نمرا کی کال آ گئی۔ اس نے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ آج کچھ مصروف تھا، یوں نہیں آ سکتا، میں پیر سے آؤں گا۔ پھر دن بھر کی چھٹی آ گئی اور دوران بھی کئی بار نمرا کا خیال آیا، دماغ میں آتا رہا۔ پھر پیر کو صبح اس کو اسکول گیا، مگر پتہ نہیں کیوں کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، تو میں نے جلدی تمام کاغذات رکھے اور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ تو اسی دوران اس کے اسکول کے مالک نے کال کی اور اپنے آفس میں طلب کیا۔ میں سر کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں جانے کی تیاری ہے، تم تو گھر نہیں جاتے؟ تو میں نے کہا کہ سر میری خالہ یہاں قریب میں شفٹ ہو گئی ہیں، تو میں دن میں وہاں جایا کروں گا، وہیں کھانا کھا کر واپس آ جایا کروں گا، کیونکہ میں انہیں نہیں بتا سکتا تھا کہ انسٹیٹیوٹ کے ریفرنس سے مجھے ٹیوشن ملی ہے۔ پھر میں نے اسکول سے نکل کر اپنی بائک لی اور اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ جب میں نمرا کے گھر پہنچا تو 2:15 کا ٹائم تھا۔ میں نے بیل بجائی، جانے کیوں اس وقت مجھے بہت گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی اور خوشی بھی۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں مصروف ہوا کروں اور نہ آ سکوں تو پہلے سے بتا دیا کرو۔ وہ انتظار کرتی۔ میں نے معذرت کی اور کہا کہ آئندہ خیال رکھوں گا۔ پھر میں نے کمپیوٹر کا پوچھا تو نمرا نے اسما کو اشارہ کیا اور سائیڈ میں رکھے کمپیوٹر پر سے اسما نے کور ہٹایا۔ میں نے آگے بڑھ کر پی سی آن کیا، پھر نمرا سے پوچھنا شروع کیا، کیا کچھ دیر
کیا کہ اسے کیا آتا ہے کیا نہیں، تو اس نے بتایا کہ اسے کچھ نہیں آتا، آج تک کبھی پی سی یوز نہیں کیا ہے۔ خیر میں نے اسے بیسکس کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر ہی گزری تھی کہ ایک تقریباً 50 سال کی خاتون بھی وہاں آ کر بیٹھ گئی اور غور سے میری باتیں سننا شروع ہو گئی۔ نمرا نے تعارف کرایا کہ یہ میری ساس ہے۔ ہم 2 کرسیوں پر برابر بیٹھے تھے۔ امید کرتی ہوں یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیکھے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جایا کرے اور آپ کو میری ویڈیوز کو کہیں ڈھونڈنا نہ پڑے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پر ہی آ جائے۔ اگر یہ اسٹوری آپ کو پسند آتی ہے اور پسند آئی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اپنے ساتھ دوسروں کا خیال رکھیے گا تاکہ آپ بھی ایکٹیو رہیں اور دوسرے بھی ایکٹیو رہیں۔ اسی طرح میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، کمنٹ کرتے رہیں اور سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ بہت ہی جلد اور زیادہ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اللہ حافظ۔